آج 23 سفر آخری جمعرات آخری موقع۔ آج کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ آخری موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 سفر آخری جمعرات آخری موقع۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ آج ماہ سفر کا آخری دن ہے۔ آج شام کو ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے گا، اس لیے آج کے اس خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج ماہ سفر کے آخری دن 23 سفر جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ 30 سفر آخری جمعرات کے دن پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دوستو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس سے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ کہ اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی کر لیں۔ اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچ سکے گی۔ آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ دوسرا، بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی، ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائیں گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کاروبار چل پڑے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا انشاءاللہ العزیز گاہک آ جائیں گے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو چکی ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 30 سفر جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے کہ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرانا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جو مانگے گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حفیظ کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غنی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظ پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ رب کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن یا حفیظوں کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ یا حفیظ پڑھنے سے آپ کے قریبی غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں جو آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، جادو جنات کی تمام بندشوں کا توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظ رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے اثرات ہی ختم نہیں ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص آج یا حفیظ کو پڑھ لے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 11 بار یا حفیظ پڑھ لیں تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی۔ پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اب آپ نے یا حفیظ کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج 30 صفر جمعرات کے دن سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورت اخلاص جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سورت اخلاص جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کر دیتی ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورت اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے سورت اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورت اخلاص پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کے بیٹھے 7 بار سورت اخلاص پڑھ کے 7 حاجات کے لیے دعا مانگیں گے تو اللہ کریم انشاءاللہ العزیز آپ کی 7 حاجات کو بھی پورا فرمائیں گے۔ سورت اخلاص کو 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام
پڑھنے ہیں جو سفر کی 30 تاریخ اور جمعرات کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن یا حی یا قیوم کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پر اگر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے ماہ سفر کی 30 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد سے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑے تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑے گا تو غنی ہو جائے گا، امیر پڑے گا تو وہ دولت مند ہو جائے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔